یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بر محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عشرہ مجالس جو کہ الزہرا سینٹر کوالالمپور میں منعقد ہو رہا اور یہ اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے. آج کی مجلس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ فلسفہ عزاداری ہے، اور اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے وہ سورہ مبارکہ الحدید کی 25ویں آیت ہے. سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کا 57 نمبر کا سورہ. نزولی اعتبار سے 94 نمبر کا سورہ ہے، لیکن کتابی ترتیب کے اعتبار سے 57 نمبر کا سورہ. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن یہ بات خود ایک معجزہ ہے کہ آج تک صحیح معنوں میں یہ تشریح ہی نہیں کی جا سکی کہ قرآن کتنے اعتبار سے معجزہ ہے. یہ تو معلوم ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن یہ درک نہیں ہو پا رہا کہ کتنی جہات سے معجزہ ہے. یہ بات خود ایک معجزہ ہے. میتھمیٹیشین جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میتھمیٹکس کا معجزہ ہے. کوئی کیمسٹری کا ماہر جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو کیمسٹری کا معجزہ ہے. یعنی جو جتنی صلاحیت خود میں پیدا کرتا جاتا ہے تو گویا جتنی نورانیت اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے اتنے نور کو یہ درک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اس اعتبار سے معجزہ ہے. مثلا اگر حروف ابجد جیسا کہ آپ لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 786 لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر با کو، سین کو، میم کو اور یہ تمام کے تمام حروف کے جو اعداد بیان کیے گئے ان کو جمع کر کے 786 مجموعہ بنتا ہے. تو بالکل اسی اعتبار سے اگر سورہ الحدید کے حروف کو آپ حروف ابجد کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں تو رزلٹ 57 آتا ہے. یعنی الف لام ہا دال یا دال 57، سورہ نمبر 57 الحدید.
کیا کیلکولیشن ہے. اور الحدید، حدید معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں؟ آئرن کو کہتے ہیں، لوہے کو کہتے ہیں. اور جو شروع میں ال لگا ہوا ہے وہ تو خاص کے اعتبار سے ہے. انگلش میں کہیے تو دی آئرن، تو شروع کا ال نکال دیجئے یعنی دی ہٹا دیجئے تو اب کیا بچا؟ آئرن بچا. اب پھر کیلکولیٹ کیجئے ہا دال یا دال کو تو 26 بنتا ہے. جب 26 بنتا ہے تو جا کر پیریوڈک ٹیبل کھولیے گا اور فیرس جس کو ہم آئرن کہتے ہیں ایٹامک نمبر چیک کیجئے گا 26 لکھا ہوا. کیا کیلکولیشن ہے؟ تو عقل دنگ رہ جائے کہ جہاں عقل دنگ رہ جائے اسی کو تو عجز کہتے ہیں. یہیں سے تو معجزہ بنتا ہے کہ جہاں عقل عاجز ہو جائے کہ کیسا کیسا معجزہ ہے، کیا کیا رموز ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں. آپ کے اور ہمارے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء، اللہ کی کتاب 4 چیزوں پر ہے. مجلس حسین میں مولا کی زبانی قرآن کی صفات، اگرچہ آپ نے تو کتاب کی بات کی ہے یعنی کہ خدا کی طرف سے جو کتاب ہے، کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء، 4 چیزوں پر خدا کی کتاب ہے. العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، یہ 4 چیزیں. اور راوی آپ کے اور ہمارے چوتھے امام ہیں، اپنے بابا سے روایت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد شرح کرتے ہیں کہ ان 4 باتوں سے کیا مطلب، یہ 4 چیزیں کس کے لیے ہیں. فرماتے ہیں العبارۃ للعوام، عوام کے لیے فقط عبارت ہے، ایک ٹیکسٹ ہے. جیسا کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں. یہاں پر تو دیواروں پر چاکنگ نہیں ہوتی، لیکن اگر کراچی میں آئیے تو اخبار میں اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنی دیواروں پر ہوتی ہیں. تو وہ پڑھتے ہیں، دیوار پہ لکھی ہوئی چاکنگ پڑھ لی، یا کوئی ایس ایم ایس آیا تو ایس ایم ایس پڑھ لیا. تو بس جتنے ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹیکسٹ کی فہرست میں قرآن کی آیت بھی ہے. تو یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ان کو کہتے ہیں عوام، عبارت للعوام، عوام کے لیے بس فقط اور فقط عبارت ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. لیکن اس کی اگلی منزل ہے اور وہ ہے وَإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ، خواص کے لیے اشارہ ہے. اب ذرا یہاں پر دقت کیجئے، یعنی کہ آیت قرآنی تو اپنی جگہ پر ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی ہے، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری جلال کے ساتھ ویسے ہی ہے. لیکن یہ پڑھنے والے کی کیفیت ہے کہ اسے یہ طے کرنا ہے کہ وہ عوام میں ہے یا خواص میں. اگر عوام رہ کر پڑھتا ہے تو ٹیکسٹ سے آگے بات نہیں جاتی، لیکن جب خاص لوگوں کی فہرست میں آتا ہے تو کل تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فقط ایک ٹیکسٹ تھا، اب یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس میں اس کو اشارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی آیت میں اشارے نظر آ گئے. اور پھر بات یہاں رکی نہیں ہے، اس لیے کہ کلام خالق کا کلام ہے، اس کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے. تو جب کمال کی کوئی حد نہیں ہے تو تمہارے سفر کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ بیان کروں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا. جب وہاں کوئی حد نہیں ہے تو آپ کے سفر کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ یا یوں کہیے کہ آپ کے دائرے عقل میں قوت پرواز کتنی ہے. یہ نہ دیکھو کہ وہ آسمان کتنا اونچا ہے، یہ دیکھو تمہارے پروں میں کتنی گنجائش ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ
اور دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں تو یہ بات تو طے ہے کہ پورا دریا نہیں پی سکتے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جتنی پیاس لگی ہے اتنا تو پی سکتے ہو۔ تو یہ نہ دیکھو کہ دریا میں پانی کتنا ہے، یہ دیکھو تمہاری پیاس کتنی ہے۔ تم پیاس بڑھاتے رہو، دریا میں پانی بہت ہے۔ یہی جملہ اگر ہم اپنے کچھ اور جگہوں پہ سمجھانے کے لیے، اگرچہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں اسکول میں جو پڑھ لیا تو وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے، نصاب تبدیلی نہیں ہوا۔ پہلی جماعت میں اسمبلی کے درمیان میں دعا پڑھا دی گئی تھی، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج تک یہی دعا اسی جملے کے ساتھ یاد ہے کیونکہ اسکول میں سیکھا تھا۔ بھیا وہ پہلی جماعت تھی، اب بڑے ہو گئے ہو، تو جب بڑے ہو گئے ہو تو ذرا دقت کرو، دعا کیا مانگی جا رہی ہے، ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ دعا کہہ رہی ہے رب زدنی، کسے زیادہ کر دے، یہ نی کی ضمیر کہاں لوٹی؟ اب سمجھاؤں کہ نی کی ضمیر میری طرف لوٹ رہی، کیوں لوٹ رہی؟ آپ کے سامنے اگر یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، ہم اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کریں اور یہ بھر جائے، اس کے بعد گلاس چیخ چیخ کے کہتا رہے کہ میرے پانی میں اضافہ کر دے، میرے پانی میں اضافہ کر دے، میں پورا جگ الیٹ دوں گا، اس کے اندر ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف جتنا ہے اتنا مظروف اسے مل چکا ہے۔ پورا دریا بھی اس گلاس میں ڈال دیجئے، ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو پلٹ کر گلاس کو یہی کہا جائے گا، ہم سے پانی کے زیادہ ہونے کی دعا نہ کرو، اپنی ظرفیت کو بڑھانے کی دعا کرو، پانی ہم دیں گے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ظرف بڑھاؤ، رب زدنی، پروردگار مجھے زیادہ کر دے۔ جب میں زیادہ ہو جاؤں گا تو وہاں سے فضل کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے جائیے، اب یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اب چند روایات کی طرف نظر کر لیجئے، اقبال الاعمال کے اندر چلتے ہیں اور وہاں پر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب دیکھتے ہیں کہ کیا ثواب ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس کسی نے قبر حسین کی زیارت کی اسے ایک حج اور ایک عمرہ مقبولہ، مقبول جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جسے خدا قبول کر لے، اور چوتھے ماہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو خدا قبول کر لے۔ بہت توجہ، اگر کوئی کم سے کم عمل ہے، تمہاری طرف سے بہت ہی کم عمل کیا گیا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو اس کم کو کم نہ سمجھنا، کیونکہ وہ عمل جو قبول ہو گیا ہو وہ کم کہاں ہوتا ہے۔ تو لکھا مقبولہ، ایک حج ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب۔ جہاں یہ روایت لکھی ہے نا، اگلے صفحے پہ جائیے، 7 حج 7 عمرہ مقبولہ، سب نے ایک ہی کام کیا، زیارت کی ہے۔ آپ لوگ بھی زیارت پر جاتے ہیں انشاءاللہ، تو ایک حج ایک عمرہ، دوسری جگہ 7 حج 7 عمرہ۔ یہی نہیں، 70 حج 70 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پروردگار، اگر عمل ایک ہے تو اس ایک عمل کی جزا مختلف کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ عمل تو ایک ہی ہے، تو ایک عمل کی جزا ایک ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیا، کسی کو 1 دیا، کسی کو 7 دیے، کسی کو 70، تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی ہے، انہی روایات کے اندر جو چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ یہ، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کمن کان زار اللہ فی عرشہ۔
یعنی وہ شخص جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس کے حق کو پہچانتے ہوئے ایسا ہی ہے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کیا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی یعنی معرفت کے اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ لقاء اللہ کی منزل آ گئی ہے، گویا خدا سے مل گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو ایسنس ہوا اس حدیث کا وہ کیا تھا؟ عارفاً بحق. یعنی تم اپنی معرفت کو بڑھاتے رہو، جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ہم ثواب میں اضافہ کرتے رہیں گے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ فرش عزا یہ اسی معرفت کو بڑھانے کے لیے ہے کہ جس قدر ہم سب سالک ہیں، ہم سب مسافر ہیں. کسی کا سفر آہستگی سے طے ہو رہا، کسی کا سفر بہت تیزی سے طے ہو رہا. خدا معلوم ہم میں سے کون ہو کہ جو حر کی طرح چند لمحوں میں ہی علیہ السلام ہو جائے. تو آئیے اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں کہ دوسرا درجہ کس کا تھا؟ اشارۃ للخواص. یہ ہیں وہ خواص جنہیں اشارے نظر آ رہے ہیں. اور تیسرا درجہ کس کا کہا؟ لطائف للاولیاء. اولیاء اللہ کے لیے الطاف ہے، لطیف نکات ہیں. جب اولیاء اللہ کتاب اللہ پہ نظر کرتے ہیں تو انہیں لطیف نکات نظر آتے ہیں. وحقائق للانبیاء. انبیاء کے لیے حقیقتیں ہیں. گویا آیت وہی رہتی ہے، پڑھنے والے کی کیفیت اس کو کبھی عبارت، کبھی اشارہ، کبھی لطائف اور کبھی حقائق بنا دیتے ہیں. اس فرش عزا پر جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ یہ عوام نہیں ہیں. کیوں؟ جو فرش پر آ جائے عام کہاں ہے، خاص ہوتا ہے. جو فرش پر آ جائے وہ صاحب قرآن ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے رہبر وہ ہیں کہ جنہوں نے اعلان کر دیا نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے. یعنی وہ کٹا ہوا سر جو نو کے نیزہ پر کلام کر رہا، خود کٹے ہوئے سر کا کلام کرنا معجزہ ہے. اور کٹا ہوا سر جو کلام کر رہا ہے وہ کلام بھی خود کسی بشر کا کلام نہیں، وہ بھی معجزہ ہے. تو نور علی نور نے اس انداز سے قرآن پڑھ کر کیا بتلا دیا؟ یہی بتلا دیا کہ تم ہمارے سر اور بدن میں جدائی کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے حسین اور قرآن جدا ہو جائیں. اللہ اکبر. تو بس یہیں پر نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ فرش پر آنے والے کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہی ہے کہ وہ جس حد تک قرآن سے قریب ہو سکتا ہے ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ سامنے قرآن کھول دیا جائے اور وہ کہے کہ معذرت میں پڑھ نہیں سکتا. تو اس کو اپنے اوپر ذرا ریوزٹ کرنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا کہ فرش حسین پر بیٹھ کر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرے رہبر تو وہ ہیں کہ جن کے کٹے ہوئے گلے کلام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں. ایسی کیفیت میں اگر کوئی قرآن پڑھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. واپس آئیے. تو کیا کہا کہ یقیناً قرآن معجزہ ہے، اس انداز سے معجزہ ہے. سورہ مبارکہ الحدید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. کیا مطالب پوشیدہ ہیں؟ پروردگار اعلان کر رہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو بالبینات. بینات بین سے ہے،
یعنی روشن نشانی، نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اور یہاں نشانیوں سے مراد قرآن معجزے ہی کو لیتا کہ ہم نے انبیاء کو معجزے دے کر بھیجا ہے. مختلف انبیاء آئے اور ان انبیاء کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے عنایت ہوئے. اس کے بعد اگلا فقرہ کہتا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. بہت توجہ، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، کہ اور ان کے ساتھ کیا بھیجا؟ ان کے ساتھ بینات تو دے کر بھیجا ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجا. ان کو کیا شے دی ہے؟ کہا اچھا ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ. مَعَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. یعنی وہ آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، دو چیزیں ان کے پاس ہیں. کیا؟ ایک تو کتاب ہے اور ایک میزان ہے. کیا سمجھے؟ اگر کتاب کافی ہوتی تو میزان بھیجنے کی ضرورت، میزان ہے. اگر کافی ہوتی تو پروردگار فقط کتاب ہی بھیجتا، میزان بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یقیناً جو لوگ مینیجرز ہیں، جو ریسورس مینجمنٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ریسورس کو ضائع کرے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی بھیجنا شروع کر دے، ایسے مینیجر کو کیا کہیں گے کہ تم تو کمپنی کو ختم کر دو گے بھیا. تو کیا کہیں گے آپ؟ اتنے اچھے مینیجر نہیں ہو. یہ کتاب کون بھیج رہا ہے؟ یہ وہ بھیج رہا ہے جو فاعل حکیم ہے، جس کا ہر فعل عین حکمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فعل میں حکمت ہے. فعل میں حکمت ہو تو فعل اور ہوگا، حکمت اور ہوگی. وہ ہے جس کا فعل ہی حکمت ہے، حکمت ہی فعل ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. فرق ہے. اس نے بھیجا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اس کا فعل عین حکمت ہے. جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. وہ پلاننگ نہیں کرتا. میں اور آپ پلاننگ کرتے ہیں، وہ پلاننگ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی فنکشنل فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں ہوگا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا. جو چاہتا ہے فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، بہترین کرتا ہے. تو بس عزیزوں کیا بھیجا؟ کتاب بھیجی اور ساتھ میں میزان بھیجا. اب سارے کام تو اس نے کر دیے، رسول بھی بھیج دیے، بینات بھی دے دی، کتاب بھی دے دی، میزان بھی دے دیا. بھیا یہ سب کچھ کیا کیوں ہے؟ اب آیت کے مڈ میں، یعنی کہ یہ جو جملہ ختم ہو رہا، آیت تو بھی آگے بھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بات کی کلوزنگ کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو ہم نے بھیجا ہے یہ اس لیے بھیجا ہے لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں، ناس کہتے ہیں عوام الناس کو، عوام کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عدل کے ساتھ قیام کریں، یعنی معاشرے میں عدل کو نافذ کریں. کیسے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد. آگے جگہ موجود ہے، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ سہولت ہو جائے گی. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. اللہم، بس یہ دروازے سے جگہ چھوڑ دیجئے گا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اب ذرا سمجھیے کہ یہاں پر جو پروردگار عالم نے کتاب کے ساتھ میزان کو قرار دیا ہے، تو اس کتاب کو تو ہم جانتے ہیں. میزان کون ہے؟ اگرچہ کل بیان کر چکا ہوں، لیکن اب سمجھ میں آئے گا. بہت توجہ. آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ آنے والا آیا ہے، دو اشیاء لے کر آیا ہے. رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتلائیے یہ میزان کیا ہے جو آپ لے کر ساتھ آئے ہیں. وہ یہی کہہ کر بتلا دیں گے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے
چھوڑے جا رہا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ یہ مائک میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, آپ کہیں گے آپ ساتھ لائے تھے. تو چھوڑی تو وہ چیز جائے گی نا جو ساتھ لے کر آئے تھے. تو میں جا رہا ہوں, یہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علیہ الحوض. میں جا رہا ہوں, انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم اس وقت تک نہیں بھٹکو گے جب تک ان سے تمسک رکھو گے. یعنی کہ بھٹکنے کا امکان ادھر نہیں ادھر ہے. تم نہیں بھٹکو گے جب تک ان سے تمسک نہیں رکھو, جب تک تم تمسک رکھو گے نہیں بھٹکو گے. اچھا, آپ ذہن میں خیال آئے گا کسی کے کہ ہم ہی جیسے تو ہیں. آ سکتا ہے نا بھائی, آ سکتا ہے, ہم ہی جیسے تو ہیں. ہم ہی طرح سے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کچھ تو ہماری طرح کا جو ہے. تو جب وہاں پہ بھٹکنے کا امکان موجود ہے تو مطلب ہم جب بھٹک سکتے ہیں تو پھر وہ تو رسول اللہ نے وہاں پر سرٹیفکیٹ دیا اور یہی کہا کہ دیکھو ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں وانہما لن یفترقا. ہے نا اس میں لن یفترقا. نفی کی بہت سی اقسام ہیں, بات طویل ہو جائے گی, شارٹ کروں گا. نفی کی بہت سی اقسام ہیں. ایک نفی ہوتی ہے کہ جو ابھی تو نفی ہو رہی ہے, ممکن ہے کہ بعد میں ہاں ہو جائے. ابھی تو نو کر رہے ہیں, آپ نے کہا چائے پیے گا, میں نے کہا پیجیے گا, میں کہوں گا نہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر نہیں پیوں گا. ابھی نہیں پی رہا, بعد میں ہو سکتا ہے مانگ لوں. تو ایک نہیں یہ ہوتی ہے جو بعد میں ہاں میں بدل سکتی ہے. لیکن وہ نفی جو لن کہہ کر کی جاتی ہے قیامت تک نہیں بدل سکتی مثبت میں. آپ نے کہا انہما لن یفترقا, یہ دونوں کبھی بھی نہیں جدا ہو سکتے یہاں تک کہ ہوش پر مجھ سے آ کے ملیں گے. بس یہیں سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو قرآن سے کبھی بھی کسی بھی لمحے جدا نہ ہو رہے ہوں اسے ہم اپنی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. معصوم ہے. تو لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ. Now the question is what is justice? یہاں پر عدل سے کیا مراد ہے؟ اور عدل بھی کون سا عدل؟ عام جسٹس نہیں, یہ عدل نہیں جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے. It is a divine justice. یعنی کہ یہاں عدل الہی وہ نافذ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کا کیا کردار ہے, میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا کہ قانون کا ہم سے اور عدل سے اور خاص میری آج کی مجلس کے موضوع سے جو کہ فلسفہ عزاداری ہے اس سے رابط کیا ہے, بہت توجہ رہے. تو یاد رکھیے گا قانون دو طرح کے ہیں. ایک قانون وہ ہے جو کہ قانون تکوین ہے, اور ایک قانون وہ ہے کہ جو کہ قانون تشریعی ہے. قانون تکوین وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے موجودات کے لیے خلق فرمایا ہے, اور وہ ہر موجود کے اندر وہ قانون موجود ہے, ودیت ہے, اور اپنا کام کر رہا. اس میں آپ کو اور مجھے کچھ عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نوالا اٹھایا, جب تک کہ یہ نوالا آپ کے حلق سے اترا نہیں ہے تب تک تو آپ کا اختیار ہے. لیکن ایک مرتبہ جب وہ حلق سے اتر گیا, اب نوالا جانے اور اس کا کام جانے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈائجسٹ کیسے ہوگا. آپ کے اندر پروردگار نے ایک نظام کو رکھا ہے, اور وہ نظام اس کو اپنے اپنے انداز سے ڈائجسٹ کرنا شروع کر دے گا, جسے آپ ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. پروردگار نے ایک سسٹم کو رکھا ہے, اسی سسٹم کو ہم نظام کہتے ہیں, اور پروردگار عالم نے ایک نظام کو رکھا ہے اس مقصد کے لیے. اسی طریقے سے اور مختلف نظام کو آپ دیکھ لیں تو پروردگار عالم نے بہت سے موجودات کے اندر ایک نظام کو رکھا ہے. مثلا اگر زمین کے اوپر کوئی بیج پڑا ہوا ہو, مٹی میں اٹ گیا ہو, مطلب مٹی میں اٹا ہوا ہو, دیکھ کر معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ بیج کون سا ہے, کنکر کون سا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا کہ اس بیج کو وہ ماحول دے دیا, میرے جملے ضائع نہ جائیں, وہ ماحول دے دیا جس ماحول میں اس نے رشد کرنا ہے.
ایسا ہی ہے نا, اگر وہیں پڑا رہ جاتا تو کنکر میں اور بیج میں فرق محسوس نہ ہوتا. لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ بیج تو بیج ہی تھا, ماحول نہیں تھا جس نے اس نے اپنے کمال کو پانا تھا. آپ نے ایک مرتبہ وہ ماحول دے دیا, یعنی اس کو آپ نے زمین کے سپرد کر دیا. اب زمین کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے کیا موجود ہے؟ اس کے لیے وہ رزق موجود ہے جو پروردگار عالم نے مہیا کیا ہے. یہ بیج اس سے آہستہ آہستہ رزق لینا شروع کرے گا. بہت توجہ, رزق لے رہا ہے. کیا دیکھا؟ کہا کچھ دنوں کے بعد ہم نے ایک ننھی سی کوپل کو باہر آتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے ننھی سی کوپل کو باہر آتے دیکھا. دنیا سیڈ جرمینیشن کے نام سے جانتی ہے, لیکن جب ہم الہی عینک لگا کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں واہ رے پروردگار, تیرے قانون کو تو آج درک کر دیا. میں سمجھ رہا تھا کہ طاقت سختی میں ہوتی ہے, لیکن اس ننھی سی کوپل نے جب اس سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر آئی, اب پتا چلا طاقت جو ہے وہ سختی میں نہیں, نرمی میں طاقت ہے. اس انداز سے جب دیکھا نرمی میں ہے, اور یہ نرم و نازک کوپل اتنی طاقتور ہے کہ آندھیاں آئیں, طوفان آیا, وہ درخت گر گیا, کوپل اپنی جگہ کھڑی ہے. اس طریقے سے نشو و نما پاتی رہی, پودا بنی, درخت بن گیا. اچھا, اب درخت بننے کے بعد کمال ختم ہو گیا نا, ابھی تو پھول آیا ہے اس میں, یہ اس کا کمال ہے. اچھا, پھر پھول پہ کمال ختم ہو گیا؟ کہا نا, رکو ذرا صبر کرو, پھول نے ابھی پھل بننا ہے. دیکھیں کمال کا سفر کیسے شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ننھا سا بیج تھا, اور بیج سے ہوتے ہوتے تنا اور درخت بنا اور پھل دے دیا. پھل کے اندر اب جب آپ نے پھل کو توڑا اور کھول کر دیکھا تو وہ جو بیج آپ نے بویا تھا وہ ایک نہیں 2 یا 4 بیج تو ایک ہی پھل میں موجود ہیں, اور اتنے سارے درخت کے اندر نہ جانے کتنے پھل موجود ہیں. اب یہاں تک سن لیا ہے نا, یہ تو سائنس کی کتابوں میں سیڈ جرمینیشن تھی, لیکن ہم تو حسینی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم نے درس جانتے ہیں کیا لیا. بس سب سمجھ لیجئے کہ وہ جو شیطان کل اکڑ رہا تھا کہ میں افضل ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, گویا یہ افضل نہیں ہے, تو آؤ شیطان سے ہی پوچھ لے کہ اچھا اگر اس بیج کو میں نے آگ کے حوالے کیا ہوتا تو آگ اس بیج کے ساتھ کیا کرتی؟ جلا کر راکھ کر دیتی. اور مٹی نے اس بیج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مٹی نے اس بیج کے ساتھ جانتے ہیں کیا کیا؟ میں لفظ بدل رہا ہوں, پہنچ جائیں گے. آپ نے بیج کو تراب کے حوالے کیا تھا. تراب اتنی امانت دار ہے, تراب اتنی امانت دار ہے, اس نے ایک بیج کی حفاظت کی, ایسی حفاظت کی کہ پلٹا کر نہ جانے کتنے بیج واپس کر دیے. یہی میرے مولا نے کہا یہ تو تراب کا کمال ہے, جو ابو تراب ہے اس کا کمال کیا. درود پڑھیے محمد والے. جو ابو تراب ہے اس کا کمال کیا ہے؟ ابو تراب کا کمال یہ ہے کہ کہتے ہیں مجھے 1000 باپ تعلیم فرمائے ہیں, میں نے ہر باپ میں سے 1000 باپ کو اخذ کیا ہے. یہ ابو تراب کا کمال ہے عزیزوں. اسی لیے حق رکھتی ہیں یہ ذات کے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا, عالمین کا رہبر ہونا چاہیے تو وہ وہی ہونا چاہیے جو علی ابن ابی طالب. درود پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. انزلنا معهم الكتاب والقرآن. یہ ہے وہ میزان. کل بیان کر چکا کل کی مجلس میں کہ میزان سے مراد کیا ہے, زیارت امیر المومنین پڑھی ہے. تو یعنی کہ کیا ہوا, یہاں تک کہ قانون تو آپ نے دیکھ لیے, یہ قوانین تھے نا. کسی نے اس بیج کو بتایا تھا
کہ تم نے اپنے کمال کو کیسے لینا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا. کسی نے شہد کی مکھی کو یہ بتایا ہے؟ کوئی انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں کہ وہاں پر شہد کی مکھیاں ایڈمیشن لیتی ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ یہ آپ کا اور میرا بچہ ہے جو اپنا نام لکھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے، لیکن شہد کی مکھی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہد کیسے بنتا ہے. کیوں؟ پروردگار نے القا کیا ہے اس کے اندر، اس کے کمال کو رکھا ہے. تو یہ تکوینی قوانین ہو گئے جو اپنے اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی یہ قوانین چل رہے ہیں. لیکن عزیزوں، اس سے ہٹ کر ایک قانون اور ہے، اور اس کو ہم کہیں گے تشریعی قوانین. وہ تشریعی قانون ہے، یعنی کہ ایک کمال کا سفر تو یہ ہے تکویناً جو چل رہا ہے، یعنی کہ بچے سے بڑے ہوئے، بڑے سے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، یہ تکویناً ہم اپنے رشد کی طرف گامزن ہیں. لیکن جو دوسرا کمال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تشریعی قوانین. یعنی کہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے کسی ذرے کے لیے قانون بنایا ہے اور اس کی ذات میں ودیت کیا ہے، اور وہ اس قانون پر عمل درآمد کر رہا ہے، اس پر گامزن ہے اور رشد کر رہا ہے. لیکن اسی پروردگار نے جو ذرے کے لیے قانون دے رہا، اس نے آپ کے اور میرے لیے بھی قانون وضع کیا ہے کہ تمہارا معاشرہ کیسے رشد کرے گا، تم نے معاشرے میں کیسے رشد کرنا ہے. رشد کا مطلب کمال تک پہنچنا ہے. اس کمال تک پہنچنے کے لیے اس نے تمہیں شرع کے قوانین دیے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قوانین تو تمہاری اپنی خواہش سے تم اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی رضا و رغبت سے اس قانون پر عمل کرو. یعنی کہ تمہاری زبان تو بولے گی جو تم بولنا چاہو گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی بات بولو جو سچ ہو. یقیناً جب تم جھوٹ بولنا چاہو گے تو زبان بند نہیں ہوگی کہ جھوٹ ہے میں بولنا نہیں چاہوں گی. نہیں، زبان سچ بھی بول دے گی، جھوٹ بھی بول دے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلاحیت تو دے دی ہے بولنے کی، اب بولنا کیا ہے یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح بولو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ درست بولو. بالکل اسی طریقے سے اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یعنی کہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں عدل کیسے نافذ ہونا ہے یہ ہم چاہتے ہیں تمہارے ہاتھ سے ہو. تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، یقیناً رحمت خدا بندی تمہارے شامل حال ہوگی. بالکل اسی کے تسلسل کو لیتے ہوئے اب دیکھیے کہ اس عزاداری کا فلسفہ کیا ہے. اس عزاداری کا فلسفہ یعنی کہ حکمت کیا ہے. عزاداری کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یقیناً آپ کی ذات ایسی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے آنسو بہائے گئے ہیں، لیکن جس طریقے سے فرش پر ہم اور آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بانیان کون ہیں؟ اگر اس کے بانیان کی فہرست بنائیں تو ٹاپ آف دا لسٹ دو نام نظر آئیں گے، ایک سید سجاد اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا. آپ نے اس عزاداری کی بنیاد اس انداز سے رکھی کہ ظالم کے قصر کے برابر ہی میں ایک گھر لے کر فرش بچھایا گیا تھا، اور اس پر پھر یہاں پر رویا گیا تھا، گریہ کیا گیا تھا. لوگ پرسہ دینے آئے، وہ عورتیں جو کل تانا دے رہی آج یہاں پرسہ دینے آ رہی ہیں. کون سے ایسے اغراض و مقاصد تھے جو کہ اس فرش کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی بیان کرنے ہیں. کون سے اغراض و مقاصد تھے؟ ہم مجلسیں کیوں برپا کر رہے ہیں؟ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ رونے کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے اور ثواب کے لیے. یقیناً ثواب اتنا ہے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. ایک آنسو بھی اگر قبول ہو گیا بس جنت کے لیے کافی ہے. لیکن عزیزوں، سوچنے کی بات ہے کہ ان عزاداری خاص جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، مقصد کیا تھا؟ کس نے وہ فرش بچھایا تھا؟ کس لیے؟ تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو سکے. پہلا نقطہ. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت سید الشہداء کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قیام کیا.
قیام سید الشہداء کیوں ہوا؟ یہ خود انہی سے پوچھئے تو وہ خود بتلائیں گے کہ ہم نے قیام کیوں فرمایا. تو وہ کہتے انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. یعنی میں یہ چاہتا ہوں، پھر تشریح بعد میں کریں گے، اس جملے کو لے رہا ہوں فقط کہ میں یہ چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر رسول اللہ کا نواسا رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے نکل رہا ہے تو ایک نکاتی ایجنڈا سامنے رکھ کر کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. بس بالکل یہی چیز آپ اپنے اور اپنے انداز سے دیکھیے کہ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فرش اعضا کیوں بچھایا ہے تو یقیناً حسین علیہ السلام سے مربوط کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو یقیناً جو وجہ شہادت امام حسین ہے وہی آپ کی عزاداری کی وجہ ہونی چاہیے. ان کی جو قیام کی وجہ تھی وہ امر بالمعروف تھا. بالکل اسی طریقے سے جو فرش اعضا بچھایا ہے وہ بھی اسی لیے بچھایا ہے کہ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو. اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے. فرماتے ہیں اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میں یہ چاہتا ہوں کہ یقیناً میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. یعنی یہ جو امر بالمعروف ہے یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ ہمارے اجداد کی سیرت ہے. بس عزیزوں، اگر یہ نظریہ رکھ کر یہ جملہ اس حد تک کی گفتگو کو کمپلیٹ کر رہا ہے، اس نظریے کو لے کر جو مجلس عزا میں آ رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا مولا جو کربلا جا رہا ہے وہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. اگر ان کا اريد و امر بالمعروف ہے تو بس ان کے اریدوں میں تم اپنا اریدو ملا دو. تو یہ جو قدم تمہارے اٹھیں گے وہ ملیشیا کی سرزمین پر نہیں، کربلا کی سرزمین پر اٹھ رہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہماری دستگاہ کربلا کربلا اب کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. اسی لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے تعلیم دی اس انداز سے کہ فرش اعضا بچھایا جائے. ممبر پر بیٹھتے تھے چوتھے امام. کس انداز سے جانتے ہیں؟ ابن شہاب زہری کی روایت ہے. ابن شہاب زہری تابعین میں سے ہیں اور بہت معتبر ہیں. ہمارے یہاں بھی روایات کچھ موجود ہیں اور برادران کے یہاں تو کثرت سے روایات ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوتھے امام کو انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. مولا کہتے ہیں کہ میرے گھر تشریف لے چلیے، شادی ہے، میرے گھر میں شرکت کیجئے. کربلا کے بعد کی بات ہے. امام نے منع فرما دیا. اٹھ کر جانے لگے. میں کہتا ہوں ابن شہاب کے اوپر رحمت خدا بندی ہوئی. دل میں خیال آیا، واپس پلٹ کر آئے. کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ چاہتا ہوں مجلس برپا کروں. چاہتا ہوں مجلس کو برپا کروں. کہا ہاں ابن شہاب ہم تمہارے گھر آئیں گے. مجلس برپا کی گئی. اس زمانے میں تصور اور طریقہ یہ تھا کہ ذاکر کو جو مرثیہ خواں ہوتے تھے اشعار میں مرثیہ کہتے تھے، ممبر پر بٹھایا جاتا تھا. اور امام علیہ السلام کو انہوں نے ممبر کے بالکل سامنے بٹھایا. امام وہاں تشریف فرما ہیں اور ممبر پر شاعر موجود ہے جو کہ مرثیہ کہہ رہا. جب مرثیہ شروع ہوا تو گریہ شروع ہو گیا، اور جب گریہ شدید ہوا تو ابن شہاب کہتا ہے کہ امام بھی گریہ کر رہے تھے. لگ رہا کہ در و دیوار سے گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں. اس قدر گریہ ہوا، اس قدر گریہ ہوا. جب وہ گریہ ختم ہوا تو ابن شہاب نے نظر کو اٹھا کے دیکھا، حیران رہ گیا کہ جہاں پر مولا کو بٹھا
बैठाया था, मेरा मौला अब वहाँ नहीं बैठा हुआ। इब्ने शहाब घबरा गया, देखता है तो कहाँ बैठे हुए हैं, वो जो दरवाजे के पास लोगों ने अपनी नालाइन उतारी है वहाँ मेरा मौला बैठा हुआ। इब्ने शहाब ने हाथ जोड़ लिए, मौला मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने कोई गलती कर दी, आपने वो जगह छोड़कर आप यहाँ आ गए। इमाम ने फरमाया, ए इब्ने शहाब, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारा मसला है। देखते नहीं हो कि फर्श पर कौन कौन आया हुआ है? फर्श पर हमारी दादी दारा आई हुई है। फर्श पर कौन कौन आया, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारा मसला है। मेरे गयूर इमाम ने अल्लाह अकबर वहां से उठकर इस अंदाज से फर्श अज़ा की अहमियत को समझिए, ये है अज़ादारी। मेरे इमाम ने इस अज़ादारी से किस अंदाज से दीन की हिफाजत की है, बहुत तवज्जो। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी अंदाज से गमे हुसैन के जरिए से लोगों में दीनी हमीयत को उजागर किया है, लोगों में इस्लाम के लिए दीन पर मर मिटने के जज्बे को दोबारा से रिवाइज किया है, जिंदा किया है। खुद फरमाते हैं कि जब करबला गुजर गई ना तो मल मक्का वल मदीना 20, मक्का और मदीना में मिलाकर 20 लोग हमारे साथ नहीं थे। 20 मल मक्का वल मदीना 20 रिजालन, मक्का और मदीना मिलाकर 20 लोग, 20 मर्द हमारे साथ नहीं थे। ये बात 61 हिजरी की है ना। मेरा मौला 34.5 साल जिंदा रहा है। आखिरी वक्तों के अंदर क्या मामला थे कि हरम में आते हैं तो लोग ऐसे जगह दे रहे कि जैसे पानी पर से काई छटा करती है। मेरे इमाम ने करबला को सामने रखा, लोगों में दीनी हमीयत को उजागर कर दिया। जगह जगह इसी अंदाज से बयान फरमाते। एक अंदाज से अज़ादारी के क़याम के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के दरमियान में बैठे हुए थे। एक शख्स आया, आवाज लगाई, कहता है मैं फकीर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। इमाम ने अपने पास बुलाया, क्या कहा? कहता है मैं फकीर हो गया हूँ। कहा अच्छा ये बदला, अगर तू यहाँ मर जाए तो ये बस्ती वाले तेरे साथ क्या करेंगे? कहता है मुसलमानों की बस्ती है, यकीनन कुछ मिले ना मिले कब्र तो मिल ही जाएगी, कफन तो मिल ही जाएगी। मुसलमानों की बस्ती है, कफन तो मिल ही जाएगा, कफन तो मिल ही जाएगा, गुस्ल और कफन तो मिल ही जाएगा, कब्र तो मिल ही जाएगी। बस इतना सुना, मेरे मौला ने करबला की तरफ रुख किया। कैसे मुसलमान थे, ना कफन दिया ना गुस्ल दिया। ऐ शख्स आज के बाद खुद को फकीर ना कहना। अल्लाह अकबर। ये इस अंदाज से इमाम अलैहिस्सलाम जज्बात को इस अंदाज से सामने ला रहे और नजरिया भी दे रहे, कैसे मुसलमान थे। अल्लाह अकबर। मेरा मौला यकीनन जब तक जिंदा रहा, रावी कहता है गोश्त नहीं देख सकते थे। अब जब कसाब की दुकान पर जाइएगा ना, मैं जब अक्सर कसाब की दुकान पर जाता हूँ, यकीन जाने जब मैं उस कटे हुए गोश्त को देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू उसी वक्त आते। मेरे मौला आपने अपने बाबा को किस हाल में देखा कि ये गोश्त देखकर आपको आपके बाबा याद आते हैं। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक कसाब की दुकान के सामने से गुजर रहे थे, कसाब मसरूफ था, गोश्त पर कपड़ा डालना भूल गया। मेरे मौला ने ही ज़बीहे को देखा, कहा है कसाब मुझे ये बतला, जब तू इसको ज़िबह कर रहा था, अजीज़ों समझिए, मेरे मौला का गम समझिए, तूने इसे पानी पिला दिया था। कहता है यब्ना रसूलल्लाह, मैं आपके जद का कलमा पढ़ता हूँ, मैंने इसे पानी पिला कर ज़िबह किया। कहा अच्छा, जिस छुरी से ज़िबह किया था वो तेज धार छुरी थी। कहा हो, मैंने इसे तेज धार छुरी से ज़िबह किया। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने गिरिया किया। कहा अच्छा, बस अब एक आखिरी सवाल और है, इसका जवाब दे दे। ये बतला, जब तू इसको ज़िबह कर रहा था कोई दूसरा जानवर इसे देख तो नहीं रहा था? इसने कहा मौला मैं शरीयत को जानता हूँ, मैंने इसे छुपा कर ज़िबह किया।
اپنے صحابی کو اس حد تک مشورے دیے، نصیحت کی، وصیت کی، یا ابن الشباب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی اے شبیب کے بیٹے، اگر دنیا تجھے کسی غم میں رلائے تو اس غم میں نہ رونا، حسین پر گریا کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْكَبْشَ، کہ وہ ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ محدثین یہ بیان کرتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ مولا نے یہ کیوں کہا ایسے ذبح کیا جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزیزو، اس کی شرح میں بیان ہوا، اس کی وجہ دو وجوہات ہے، دونوں بیان کروں گا، سمجھیے گا۔ ایک تو سادی سی شرح ہے، وہ یہ کہ جب بکرے ذبح ہوتے ہیں نا تو پہلے درجے میں تو کوئی رک کر پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو، اور دوسرے درجے میں اس کی معاونت بھی کی جاتی ہے، مدد بھی کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے زہرا کی کمائی کو ذبح کیا جا رہا، کوئی رک کر پوچھ نہیں رہا کیوں ذبح کر رہے ہیں، بلکہ اس کی مدد کرنے کے لیے بھی جمع ہے۔ عزیزو، یہاں تک تم نے سن لیا نا، اب روایت کے ذرا دوسرے حصے کی شرح سمجھ لینا۔ سمجھیے، عربوں میں دور جاہلیت میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، وہ کھیل یہ تھا کہ کسی گوسفند کو لیتے تھے، دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اسلحہ اٹھا لیتے تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتے، یہ گوسفند بھاگتا ہوا کبھی اس طرف جاتا کبھی اس طرف جاتا، یہ سب اس کو ضرب لگاتے، جہاں لہو لہان ہو کر جس کے آگے یہ گرتا، یہ بڑھ کر اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیتا۔ بس عزیزو، کمائی یذبح الکبش، زہرا کی کمائی کو ایسے گھیر کر کوئی پتھر مار رہا، کوئی نیزہ مار رہا، کوئی خنجر سے وار کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، پروردگار ہمیں ان کے اوار اور انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔ یاد لب یک شبم خواب را داشتم، کنار تن بی سر کاسه